بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ آپ جتنی بھی تاریخ دیکھ لیجئے، ریاست اور سیاست میں کبھی بھی امن اور شانتی نہیں رہی۔ اس لیے جب پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں تو ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی آئیڈیل سچویشن ہو جس سے کہ ہم ایک ایسی ریاست قائم کر سکیں جس میں ہم اسلامی نظریات کو بھی دیکھ سکیں، پنپتے ہوئے بھی، پھلتے ہوئے بھی اور پھولتے ہوئے بھی۔ یہ ایک ہماری ایک محبت ہے دین کے ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی جو امن رکھا ہے وہ صرف اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ میں یہ اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر فرض کیجئے کہ امت کے لیے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عشق محمد نہ رکھا ہوتا تو ہمارے دلوں کے اندر کس قدر تڑپ رہتی اور ہم کس طرف کتنے خالی رہتے۔ اس کے باوجود کہ عشق ہمارے دلوں کو بھرتا ہے اور انتہائی خلوص اور پر نور کیفیت کے ساتھ بھرپور طریقے سے بھرتا ہے، اس کے باوجود جب کوئی ریاستی یا سیاسی معاملہ آتا ہے تو ہماری نظر، خاص طور پہ میری نظر جو ہے وہ ہمیشہ علماء کرام کی طرف اٹھتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ ان کے مشورے جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، ان کے مشورے جو ہیں وہ ریاست اور سیاست اور فیصلہ کرنے والے جو ہیں وہ سنیں بھی۔ وجہ یہ کہ ان کے پاس جتنی آڈینس ہے اور جتنی ذہن سازی یہ لوگ کر سکتے ہیں، کسی کے پاس اتنی آڈینس نہیں ہوتی۔ آج ایک سیاستدان نے جلسہ کرنا ہو تو اس کو کیا کیا پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، لیکن ان کے پاس بہت بڑی آڈینس ہوتی ہے، یہ لوگوں کی ذہن سازی کر سکتے ہیں۔ کیا یہ فیصلہ کرنے میں اتنے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، یہ خود بتائیں گے۔ اور آئندہ آنے والے پاکستان کی حکومت جو بنے گی الیکشن کے بعد انشاءاللہ، اس میں ہمارے ان علماء کا کیا رول ہوگا یا ان کی ان سے کیا امیدیں ہیں کہ وہ کیا کریں، اس پہ گفتگو کریں گے۔ انتہائی محترم علامہ طاہر شفیع بھائی، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ اور ہمارے ساتھ انتہائی محترم ڈاکٹر پیر طارق شریف بھائی، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور جناب ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، السلام علیکم ضیاء صاحب۔ آپ تینوں حضرات کی سیاست کے اوپر اور ریاست کے اوپر بڑی گہری نظر ہے، اور اس سے زیادہ گہری آپ کی مذہب کے اوپر ہے۔ لیکن حضور آپ سے شروع کرتا ہوں طاہر بھائی، آپ کا کیونکہ تعلق بھی حکومتی اداروں سے بہت رہتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ پچھلی حکومت کو یاد کریں، پچھلی سے بھی پچھلی حکومت کو یاد کریں تو اس کا جانا ذہن میں رکھیے، پھر 3.5 سال کا سلسلہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے، پھر 16 ماہ کی حکومت جو 90 دن کے لیے آئی تھی وہ 16 ماہ کے اندر کیسے کنورٹ ہوتی ہے، پھر پریس کانفرنسز جو ہیں وہ ہونی شروع ہوتی ہیں، اس کا کیا سلسلہ بنتا ہے، پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ 90 دن کی ایک لمٹ کو 365 دنوں کے اندر کس طرح کنورٹ کرتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اس پہ ایک تجزیہ فرمائیے کہ اس ملک کے خدا داد میں یہ ہو کیا رہا ہے، یہ سیاست ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بلال بھائی، اگر میں یہ بات عرض کروں کہ اس ملک کا ایک آئین، قانون اور دستور تھا، اس کو دفن کر کے ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کے مطابق اپنا مزار بنانا چاہتا ہے، اپنا کام کر رہا ہے۔ کیا بات ہے، اس کا تو مزار بن گیا، ٹھیک ہے، اپنا کام کر رہا ہے۔ سیاستدان کا کام تھا کہ وہ آئے تو اپنی عوام کیا پہلا، یعنی ریاست کا جو تصور ہے وہ اللہ نے قرآن کریم میں اس کو شروع اس سے کیا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل۔ سیدنا صدیق اکبر یہ کہتے ہیں، اس کے بغیر ہم نے سب کچھ کیا کہ میرے دور خلافت میں جو کمزور ہے وہ طاقتور ہے اور جو طاقتور ہے وہ کمزور ہے، یہ ہے ریاست۔ یہ ریاست آپ کے ہاں جو کمزور ہے وہ تو ختم ہو گیا ہے، ختم شد۔ جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو مزید طاقتور بنانے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں تاجر ہوں تو میں حلال و حرام کی تمیز کروں، میں ملاوٹ نہ کروں، میں 2 نمبری نہ کروں، میں ٹیکس چوری نہ کروں۔ لیکن علامہ صاحب نے تو بڑوں کو دیکھ کے کرنا ہے نا، سب ایک نظام میں چل رہا ہے۔ چھوٹا تو رہا ہی کوئی نہیں نا، چھوٹے کو تو رہنے نہیں دیا۔ آپ کا جو یا غریب رہ گیا ہے یا امیر رہ گیا ہے، مڈل کلاس والا تو بیچارہ ویسے ہی فنا ہو گیا ہے۔ ٹھیک، آپ کے ہاں لیکن یہ سارا مورل جو ہے کسی بڑے نے دینا ہوتا ہے نا۔ اگر بڑا ہی سامنے ایک مورل کے طور پہ نہیں آئے گا، غریب بچہ کیا کرے گا؟ جب نظام ختم ہو جائے تو ہے ہی کچھ نہیں۔ جب نظام ختم ہو جاتا ہے، تو نظام ختم کرنے کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ اب ہم سب پر ہے۔ نہ میں نے نظام بنایا، نہ میں نے اس کا اطلاق کیا، تو میرا ذمہ دار کیسے ہو گیا؟ آپ نے جب نظام ٹوٹ رہا تھا جی آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ آپ بولے، میں بولا نہیں بولے۔ واہ، میں نے دیکھا میری سپیس کہاں بن رہی ہے، میں نے وہ سپیس لی، میں آرام سے بیٹھ گیا۔ تو آپ کا مطلب ہے ہم بھی پریس کانفرنس کرتے پھر جا کے بولتے، آواز اٹھاتے، پریس کانفرنس کرتے؟ ہمارا حق تھا۔ ایک منٹ، اب قوم کو موقع مل رہا ہے نا 8 فروری کو، ہاں قوم کو موقع مل رہا ہے، یہ بولے، یہ ایک موقع ہے نا۔ آپ کوئی نہیں جائے گا، میں اللہ ماشاءاللہ کہ جو جا کے میرٹ کے اوپر ووٹ کرے،
میں ووٹ کروں گا میری برادری کا ہے, میں ووٹ کروں گا میرے تھانے کو کون بچائے گا, میں ووٹ کروں گا میرے بیٹے کو نوکری کون دلوائے گا, کوئی اس پہ ووٹ نہیں کرے گا. جس کا مطلب جو جوتے پڑھ رہے ہیں ٹھیک پڑھ رہے ہیں کہ یہ جو نظام عدل ہے جس کا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان اللہ یأمر ان تأتی الی الاسلام. اچھا یہاں پہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا شاہ جی, یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ نظام عدل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا ہم ایک کورٹ کی عدالت کی بات کر رہے ہیں کہ ایک معاشرے کی تشکیل کی بات کر رہے ہیں؟ پورے گھر کے اندر نظام عدل جو ہے وہ اس وقت ختم ہو گیا نا جب بیٹے نے باپ کے حق کا خیال نہیں کیا, بیٹے نے ماں کے حق کا خیال نہیں کیا, ساس نے بہو کے حق کا خیال نہیں کیا, بہو نے ساس کے حق کا خیال نہیں. یہ خالی عدالت تو وہ تو تباہ ہوئی ہے نا جب آپ کے ملک میں یہ نعرہ لگتا ہے کہ وکیل کرنا ہے یا جج کرنا ہے. یہ نعرہ سچ ہے؟ تو یہ بالکل سچ ہے. آئے میرے ساتھ, آپ مجھے ایک کاغذ کسی عدالت سے میں چیلنج کر رہا ہوں, آپ ایک کاغذ بغیر رشوت دیے لے کے دکھا دیں آپ. تو جہاں سے آپ شاہ جی جس ملک میں ایف آئی آر کی کاپی نہ بغیر رشوت کی ملتی ہو وہ عدالت کو کیا بیچ رہا ہے؟ ایف آئی آر آپ کی ہو سکتی ہے, آپ کے ہاں تھانے کے اندر لوگ جانا بند ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تاڑیوں تو نہ ہی سمجھیے نا, اس کا مطلب طارق صاحب کہ اب پھر الیکشن کرنے نہ کرنے کی پھر کیا وجہ ہے؟ پھر کیا کریں؟ نہیں, ہمارے پاس موقع 8 فروری, ہم فیصلہ کریں, قوم فیصلہ کرے کہ میں نے ووٹ اس کو دینا ہے. قوم کہتی ہے کہ جناب ایکول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے, ایون گراؤنڈ ہی نہیں ہے, کرکٹ میں سپن نہیں تو ہے نا, وہ کہتے ہیں ہمارے ٹھپے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. میں آپ نے کہا نا 1988 سے میں سسٹم کو دیکھ رہا ہوں, آج 35 سال ہو گئے. ٹھپا ایک حد سے زیادہ لگ جائے اسے کوئی نہیں بدل سکتا, یہ یاد رکھیے گا. یعنی کہ اس حد تک کی کرپشن قبول ہے, پھر اس کے بعد کرپشن ہو ہی نہیں سکتی. نہیں, وہ تو ایک بھی غلط قبول نہیں ہے, لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر قوم یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے یہ ٹھپا ٹھیک لگانا ہے, اسے کوئی نہیں بدل سکتا. اچھا قوم جو ہے وہ طارق بھائی بل نہ دے بجلی کے جو 1.5 لاکھ روپے آ رہے ہیں جبکہ بجلی آتی نہیں ہے, اس کے بعد وہ گیس کا بل نہ دے جو کہ گیس آتی نہیں ہے, اس کے بعد وہ ٹیکس جو دے رہی ہے وہ ان چیزوں سے باری ہو جائے, اور ایک اپنا حق اور انصاف کرنے کے لیے جب پیٹ خالی ہو تو انصاف مانگنے کوئی سڑکوں پہ نہیں نکلے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ جو سارا سلسلہ چلتا آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے فرض کیجئے کہ 5 سال کا ایک عرصہ لے لیں, 5 سال کے عرصے کو بحیثیت ایک عالم دین آپ کس طرح انالیسائز کرتے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ کیا پرابلم ہے یا اس کے حاکموں کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ, اور میری جانب سے اور پورے پاکستان میں وہ سارے لوگ جو اس معاشرے کو ایک فلاحی معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں, ایک پرامن معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں, ایک ترقی پسند معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں, اور کسی یعنی اپنی کسی حد تک اپنی بساط میں جہاں تک رہ کے وہ اس کے بارے میں اپنا کچھ نہ کچھ ان پٹ بھی دیتے رہتے ہیں, ان سب کی طرف سے آپ کو مبارکباد کہ آپ ایک نئے پلیٹ فارم سے آپ نے اسی خیر کو دوبارہ اسی توانائی کے ساتھ بلکہ اس سے بڑھ کے توانائی کے ساتھ اس کا آغاز کر دیا. اللہ آپ کو اسی طرح نافع الناس رکھے, اور میری دعا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے اٹھنے والی دعا جو آواز ہے اور جو خیال ہے وہ لوگوں کے دلوں میں دستک دے اور لوگوں کو خیر کے ساتھ جوڑنے کا, عملی طور پر کچھ اس ملک کے لیے کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بنے, ہماری زندگیوں میں خیر کا باعث بنے. آپ کا جو سوال ہے بڑا دلچسپ ہے, قبلہ آف صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کا ابتدائیہ ہمیں فراہم کیا اور ہماری سوچ کو ایک سمت عطا کی ہے. ہمارے عہد قریب کی جو ہیں بہت معروف دانشور شخصیت جناب بانو قدسیہ یہ کہا کرتی تھیں کہ جس معاشرے کے اندر کوئی نظام موجود نہیں ہوتا وہاں پر حادثات ہی لوگوں کی زندگیاں خراب کرتی ہیں, اور واقعات اور جو مواقع ہوتے ہیں وہی ان کی زندگیوں کو کوئی ایک نیا رخ اور نئی خوشگوار تبدیلی جو ہے وہ عطا کیا کرتی ہیں. ریاست کا تصور اصل میں جو ہے وہ جیسے حافظ صاحب نے کہا کہ اس کی بنیادی اساس اور سب سے پہلا حوالہ جو ہے وہ ریاست کے اندر نظام ہے. ایک نظام کا نام ریاست ہوا کرتا ہے اور نظام کی روح کا نام عدل ہوا کرتا ہے. جو معاشرے بھی جنہوں نے تاریخ کے اندر ترقی کی اور لمحہ موجود کے اندر بھی دنیا بھر میں جو اقوام ہمیں نسبتاً بہتر حالت میں نظر آتی ہیں, آپ یہ دیکھیں ان کے زمان و مکان کے احوال معروضی حالات ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں. ان کے ہاں ترجیحات کا تعین اپنی جگہ پر ہوگا, اپنی ضرورتوں اور سہولتوں کے اعتبار سے ہوگا, لیکن عدل کے لیے جو ایک راہ ہموار کرنا ہے اور عدل کی فضا کو قائم کرنا ہے, اس کے لیے اپنی معاونت دینا. جی عدل کس کو چاہیے؟ جی عدل میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح حافظ صاحب نے کہا نا کہ جو عدل ہے, ہم جب بھی عدل کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں سپریم کورٹ آتی ہے, پھر ہائی کورٹ آتی ہے, پھر ہم نیچے آتے ہیں اور 3-4 سٹیپس کے بعد ہم جب عدالت سے باہر نکلتے ہیں تو اس سے باہر ہمارا ذہن عدل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. حالانکہ عدل جو ہے یہ تو سب سے پہلے مجھے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے.
اپنے خاندان سے شروع کرنا ہے، اپنے قرب و جوار سے شروع کرنا ہے. جب میں اپنی مجلس اور تنہائی میں عدل کرنا شروع کر دوں گا نا، ٹھیک، جس وقت میں اپنے اہل خاندان میں جو میرے عزیز و اقارب جو میرے لیے زیادہ امید کا باعث ہو سکتے ہیں، میری ضرورتوں سہولتوں میں میرے ساتھ معاون ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک اور ایک نسبتاً غیر وسائل یافتہ جو میرا اہل خاندان ہے، میرا قرابت دار ہے، اس کے ساتھ تعظیم کے اعتبار سے، اسپیس کریٹ کرنے کے اعتبار سے ایک جیسا عدل دینا شروع کر دوں گا تو معاشرے میں عدل کا آغاز ہو جائے گا. جب تک یہ معاشرہ ولیوں کا نہیں بنتا تب تک حکومتیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. ولیوں کا بے شک معاشرہ نہ بنے، لیکن کم از کم خواہش تو ولیوں کی رکھی جانی چاہیے نا معاشرے کے لیے. جب بھی معاشروں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو ہمیشہ ایک مثالیے کو بنیاد بناتے ہیں، کبھی بھی وہ پورا نہیں ہو پاتا لیکن اس کے قریب تر جانے کی کوشش تو کرتے نا. دیکھیں ویسٹ کا، آپ یہ دیکھیں ہمارے بالکل قریب میں جاپان ہے، جب وہاں ایک خاص صورتحال سے دوچار ہوئے تو اس کے بعد ایک قوم نے آپس میں فیصلہ کیا. انہیں پتہ تھا کہ جو وہ خواب سوچ رہے ہیں 100% شاید اس کی تکمیل میں بہت وقت لگ جائے گا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کہیں کسی نقطے سے اپنے آپ کو بطور قوم خواب دکھانے والا بھی کوئی حاکم تھا نا، کوئی لیڈرشپ تھی نا، کوئی کنگ شپ تھی نا، کوئی کوئین تھی نا جس نے کہ خواب دکھایا، پھر قوم نے اس کو فالو بھی کیا آئیڈیلزم کے اندر. آپ ایک جملہ کہہ لیں پھر شاہ جی کو شامل کر لیں. جی جی. ولی نہیں، انسان کی ضرورت ہے. مطلب سارا ذمہ ساڈا ہی ہویا نا. نہیں تو ہم نہیں ٹھیک ہوں گے تو آپ کا خیال ہے کہ اوپر والا کوئی آ کے ہمیں ٹھیک کر لے گا. شاہ جی اس نقطے پہ دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ظاہری طور پہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ بڑے ہی ایک پولیٹیکل سنیریو میں سے گزرتے ہوئے لوگوں نے رسالتیں جو ہیں وہ ڈکلیئر کرنی شروع کر دیں، لوگوں نے قبائل جو ہیں وہ گنوانے شروع کر دیے، ذاتیں پاتیں شروع ہو گئی، رنگ و نسل شروع ہو گئی. اس سارے سنیریو کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے ایک ذمہ داری اٹھائی. اب وہ اس کو آپ اجماع کہیے، جو چاہے آپ اس کو لفظ دے دیے، لیکن اس وقت کوئی نظام موجود نہیں تھا، فتنہ ہی فتنہ تھا. لیکن ایک شخصیت کی وجہ سے اس نظام کے قطرے نیچے جو گرتے ہیں تو وہ حضرت عمر خطاب کی اس ریاست کے اندر جا کے پھر نظر آتے ہیں. تو اس شخصیت کو ہم مائنس کیسے کر سکتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ کیلے والے سے شروع ہو، ریاست جو ہے وہ پناما والے سے شروع کیوں نہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ جیسے آپ نے اور حضرت علامہ صاحب نے اور پھر جناب ڈاکٹر صاحب نے بات ارشاد فرمائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ من حیث القوم جب تک ہم سر نہیں جوڑیں گے تبدیلی نہیں آ سکتی. کس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے سر جوڑیں؟ جیسے آرچ بنتی ہے نا، جی جی بالکل، آرچ دونوں طرف سے آ کر ایک دوسرے کو مضبوط کرتی تو پھر وہ آرچ کی شکل بنتی ہے اور اس کے اندر مضبوطی کا استحکام آتا ہے. اسی طرح قوم اپنی جگہ پر اور جو بڑے جن کی آپ بات کر رہے تھے وہ اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داریوں کے ادراک و احساس فرما لیں گے اور پھر ان کو ادا بھی کریں گے اور ان قواعد و ضوابط کے مطابق ادا کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہیں بنیادی طور پر. اس کا شاہ جی اس کا مطلب یہ کہ بنیادی شرط جو ہے وہ ان کی ایمانداری ہے، ان کی بھی اور ہماری بھی. بلا شبہ جیسے ابھی حضرت علامہ صاحب نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی تھی، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، کہ عدل و انصاف بھی کرو اور وہ اعمال کرو جن کے اندر حسن اور خوبصورتی نظر آئے. اور جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں نا، یقیناً الناس علی دین ملوکہم، جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ اپنی عوام اور پبلک کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہوتے ہیں. جب وہ ٹھیک ہوں گے نا، جن کی بھی بات کر رہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کردار، ان کا تقوی، ان کی للہیت اور حکمران بن کر جو انہوں نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، پھر اس کے مطابق اپنا کردار عملی طور پر پیش کیا. تھا سیلف اکاؤنٹیبلٹی یقیناً. اور جناب سیدنا عمر فاروق کی آپ بات کر رہے ہیں، اب جو ان کا اپنا کردار تھا بحیثیت حکمران کہ شہد کی ضرورت پڑی 22.5 لاکھ مربع میل حکمران اپنے ذاتی علاج کے لیے، تو لوگوں سے جا کے پہلے اس کی اجازت مانگی کہ مجھے اتنا سا شہد چاہیے اور مل نہیں رہا مجھے ادھر ادھر سے، تو میں بیت المال سے لے سکتا ہوں. تو یہ جب تک یہ الناس والا دین ملک بڑے اپنا ایک کردار، اپنا نمونہ پیش کریں گے تو یقیناً. دوسری بات جہاں تک پبلک ہے، ابھی علامہ صاحب نے ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی اپنی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اعمالکم ہم مالکم. جو قوم کا کردار ہوتا ہے وہیں سے دیکھیں نا، وہ جو جیسا دودھ ہوتا ہے اسی طرح کا مکھن بنتا ہے نا، جو اس کا ذائقہ وہی اس کا ذائقہ. تو یقیناً اس لیے ہمارا جو معاملہ ہے کہ ہم من حیث القوم جو ابھی بات کی تھی نظر ڈاکٹر صاحب نے بھی، کہ دیکھیں نا کہ ہم نے عدل صرف ہائی کورٹ سے نہیں لینا، عدل صرف ہم نے کچہری سے نہیں لینا. عدل بحیثیت ایک تاجر، علامہ صاحب نے کہا نا یہ جملہ، تاجر کا کام ہے وہ بھی عدل کرے، پورا تولے پورا ناپ کرے. اسی طرح بحیثیت باپ جو ہماری ذمہ داری ہم اس کو سمجھیں. اس طرح ہمارے جو اداروں کے سربراہ ہیں، تعلیمی اداروں کے سربراہ ہیں، اسی ذرائع ابلاغ کے جو ادارے ہیں ان کے سربراہ اور ذمہ دار انتظامیہ، سب کا فرض ہے کہ عدل و انصاف کا ترازو پکڑ لے. یہ اللہ نے بار بار ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے. اور اس سے کیا ہوگا؟ والاحسان، ہمارے کردار میں حسن پیدا ہوگا، ہمارے اعمال کے اندر
ہمارے معاملات زندگی کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی. دوسری بات, یقیناً جو مہنگائی ہوتی ہے نا, اس کو کنٹرول کرنا یہ حکمرانوں کی ذمہ داری. ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس الیکشن کے بعد جو انتظامیہ حکومت بنے گی, یہ ان کا سب سے پہلا فرض ہے کہ آئین کی بالادستی کے بعد سب سے پہلا وہ یہ کام کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک, کاد الفقر ان یکون کفرا, انتہا درجے کی تنگ دستی, غربت, افلاس, یہ تو بعض اوقات انسان کو چور ڈاکو نہیں, آپ فرماتے وہ تو کافر بنا دیتی. انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. بے تحاشا مہنگائی, اس طرح کی جو ابھی ہم 24 گھنٹوں میں 6 گھنٹے گیس دے کر اور اتنا زیادہ بل لینا, اور یہ دیکھیں یہ چیزیں ہمارے یہاں پیدا ہو رہی ہیں, یہ کون سے ہم باہر سے لے رہے ہیں. اس لیے ان چیزوں کے اندر ہمیں بہت زیادہ نیچے ان کے ریٹ لے کر آنے چاہیے لوگوں کے لیے. لے کر کون آئے گا, وقفے پہ جاؤں گا, لیکن میں وقفے پہ جا کے واپس آتا ہوں. لیکن یہ حضور اقدس یہ بات ذرا غور کیجیے نا, میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے علماء کرام کے آگے ہدیتاً بات رکھتا ہوں خدا کے واسطے. معاملہ یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کی بیگم صاحبہ کو میٹھا کھانا تھا نا, تو انہوں نے پیسے جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے بچا کے جس دن میٹھا بنا لیا نا, آپ نے اتنے پیسے جو تھے ان کو زائد سمجھتے ہوئے بیت المال سے اتنا اپنا حصہ کٹ کر دیا. جبکہ حضرت عمر اور حضرت علی کا فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا جب کپڑے نہیں بیچنے تو آپ نے کہا کہ ان کی جو تنخواہ لگائی جائے گی, کس کی تنخواہ؟ حضرت ابو بکر صدیق کی. کتنی؟ جو اس شہر کے ایک لیبرر کی ہے. جب لیبرر کی تنخواہ ایک حاکم لے رہا ہو اور اس کے بعد وہ شہد اکٹھا کرے یا میٹھا اکٹھا کرنے کے لیے بیگم صاحبہ جو تکلیف اور تک و دو سے گزرے اس کو کاٹ دے اپنے پیسوں میں سے, حضور پھر ذمہ داری جو ہے وہ کیلے والے کی نہیں ہے, ذمہ داری جو ہے حاکم کی ہے. واپس آتے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہوتی ہے یہ بنیادی طور پہ ہوتی ہے کہ جو نظام ہے وہ بنیادی طور پہ چلتا رہے, اس کے اندر کوئی نئی پرانی چیز کو ڈسٹرب کرنے کا ان کا رائٹ نہیں ہوتا. شاہ صاحب اگر محسن نقوی صاحب کو دیکھیں تو وہ ایک شریف آدمی ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, ایک میڈیا سے ان کا تعلق ہے, لوگ ان کو جانتے ہیں, یہ اپنی جگہ بات ٹھیک ہے. وہ 90 دن کے لیے آئے لیکن تقریباً سال انہوں نے یہاں پہ گزارا ہے. آپ ان کے دور میں اگر پیٹرول کی قیمتیں ہوں تو وہ دیکھیے کہ انہوں نے اسٹیبلائز کی یا کروائیں, یا جس طرح سے بھی وہ انٹرنیشنل پریشر تھے یا انٹرنیشنل مارکیٹ کم ہوئی, جو بھی تھا. اسمگلنگ جو تھی وہ ایران بارڈر سے جو تھی وہ بلوچستان میں بڑی چیک ہوئی, کسی بھی ادارے نے کی ہو. لا اینڈ آرڈر سچویشن جو تھی وہ کمپیریٹیولی بہتر ہوئی. لیکن میرے خیال میں سب سے کم جو بات کی جاتی ہے نا, جو کہ سب سے بڑا اعزاز ہے نقوی صاحب کا, وہ ہے ہسپتالوں کی ڈیولپمنٹ. انہوں نے نئے ہسپتال اناؤنس نہیں کیے لیکن جو تھے ان کو ری ویمپ کیا, ری ڈیولپ کیا اور ان کی فیسلٹیز کو بہتر کیا. اب میں ادباً یہ عرض کر رہا ہوں, مجھے آپ نے گائیڈ کرنا ہے اس معاملے. دیکھیے جب حضرت عمر خطاب کی باری آئی تھی تو آپ نے ایک کمیٹی بنائی اور آپ نے کہا کہ جناب آپ چوز کریں. انہوں نے حضرت عمر خطاب کو چوز کیا. اگر وہاں پہ کرا دیتے 2.5 لاکھ لوگوں کے الیکشن تو ہو سکتا ہے کہ نتیجہ اور نکلتا. اگر کوئی گورنمنٹ ایک سٹیبل قسم کے آپ کو پروڈکٹیو ایشوز کی ریزالومنٹ معاشرے میں دے رہی ہے تو پھر اس سارے نظام کے اندر اتنا بڑا خرچہ کر کے یہ سارا کچھ کرنے کا مذہبی طور پہ ہمارے پاس کیا ریزن ہونا چاہیے, کیا جز ہونا چاہیے, کیا وجہ ہوگی کہ ہم اتنا کچھ کریں اور پھر نتائج نہ نکلے. جب نکل رہے ہیں تو پھر ایک مشاورت کر کے تو ایک چھوٹی سی کمیٹیاں یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ بلا شبہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری نگران حکومت ہے, خاص طور پہ بھی آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا ذکر کیا محسن نقوی صاحب کا. میں چونکہ روزانہ سڑک پہ سفر کرتا ہوں تو میں بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ عملی طور پہ کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, محسوس کرتا ہوں کہ واقعتاً انہوں نے اپنے اس مختصر دورانیے میں بہت تیزی سے کام کیے, بہت تیزی سے. جو پبلک کی ضرورت تھی پل بنائے, بہت زیادہ بائی پاس انہوں نے, وہ پچھلی حکومت کے پروجیکٹ تھے نہیں تھے, جس تیزی سے اور جفا کشی سے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کام کیے نا, اور ہر شعبے میں کام کیے. جیسے آپ نے ابھی اسپتالوں کی بات کی تو یقیناً. تو جہاں تک دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ مشاورت کی کونسل ہو, کمیٹی ہو, اور پھر اسراف میں کیوں اس سے استفادہ کرتے ہوئے ایسی شخصیات کو موقع ملنا چاہیے. تو یقیناً یہ اس میں اسلام نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی, لیکن اسلام کی اس کا یہ حسن ہے کہ زمان و مکان کے تغیر کے ساتھ, اس کی تبدیلی کے ساتھ, وہاں کی پبلک, وہاں کی عوام اور وہاں کی انتظامیہ مل کر, وہاں کے ادارے مل کر جب ایک نظام سیٹ کر لیتے ہیں, اور وہ نظام ایسا ہو جو کتاب و سنت کے بنیادی
اصول و ضوابط سے متصادم نہ ہو، خلاف نہ ہو، جیسے ہمارے آئین پاکستان کے اندر یہ درج جملہ اس سے متصادم نہ ہو، مخالف نہ ہو، اور اس کو اپنا لیں، طے کر لے، تو پھر اس کی پابندی کرنا جو نا المسلمون علی شروطہم، وہ اپنی علماء اس بات کو سپورٹ کر سکتے ہیں کہ اگر الیکشن نہ ہو اور مشاورت کے ساتھ ایک اچھی ٹیم جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس کی ڈیولپ کر لی جائے تو پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ کیا علماء اس کو سپورٹ کریں گے بات کو؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا آئین اور ہمارا دستور ہے، ہمیں اس کی بالادستی قائم کرنے کی ضرورت ہے. بالادستی تو قرآن اور سنت کی ہونی چاہیے جو کہ آئین کے اوپر ہے. اس کے اندر آئین کی پہلی شک یہ ہے کہ پاکستان کا سپریم لا کتاب اللہ ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور بنیادی طور پر ہمارا آئین یہیں سے اخذ کیا گیا ہے. لیکن اس کے یہ کچھ ضابطہ بنایا جاتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ اسلام کا یہی حسن ہے. جیسے بھی آپ مثال دے رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جو انتخاب ہوا تھا، جناب صدیق اکبر کے انتخاب جو طرز تھا اس سے مختلف تھا، انہوں نے ان کو نامزد کیا ہے. پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق جب انہوں نے محسوس کیا زخمی ہونے کے بعد کہ میری شہادت کا وقت قریب ہے، تو انہوں نے پھر نامزد نہیں کیا، انہیں ایک کمیٹی تشکیل دی. تو اسی طرح مختلف چاروں خلفاء جو تھے ان کا طرز انتخاب مختلف آپ کو نظر آتا ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی ریاست کے اندر رہنے والی عوام اور وہاں کی انتظامیہ اور ادارے مل کر کوئی چیز طے کر لیتے ہیں، ما راء المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، تو وہ اللہ کی ہاں بھی وہ دین ہی سمجھا جاتا ہے. اب ہماری جو ریاست ہے نا پاکستان جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں پبلک نے اور یہاں کی انتظامیہ نے اس دور میں یہ طے کر لیا، اداروں نے طے کر لیا کہ یہ ہمارا 73 کا آئین ہے اور ساری قوم اس پر متفق ہے. اس آئین کے یہ تقاضے ہیں کہ ہمیں الیکشن ہم نے کروانا ہے، اور اس الیکشن کی خاطر ہم اب جا چکے. اس میں کوئی شک نہیں، جیسے ابھی آپ فرما رہے کہ 90 دن کی بجائے انہوں نے 1 سال لے لیا، تو یہ اگر ریاست کی بہتری میں انہوں نے 1 سال لیا ہے تو ہمیں اس پر چین بچی بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں 5 سال پہ بھی نہیں پھر ہونا چاہیے. میں سمجھ 5 سال لے لیں پھر. میں عرض کرتا ہوں، اگر ہمارے بڑے اور ہماری ساری ریاست مل کر جو آپ کہہ رہے ہیں مل کر یہ طے کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن چونکہ اس وقت پبلک کا اور ہمارے اداروں کا سب کا اسی پر وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ہم نے آئین کی بالادستی قائم اجماع کہہ لیں اس کو. اب انہوں نے الیکشن کی تاریخ دے دی ہے، اب کمپین شروع ہو چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل انتخابات کے لیے لوگ اور عوام پرجوش ہو چکے ہیں. حتیٰ کہ ہماری دینی جماعتوں کا حسن دیکھیں کہ حالانکہ بہت ساری توقعات یہ ہوتی کہ ہمیں ہمارے لوگ ایم پی اے نہیں منتخب ہوں گے، ایم این اے منتخب نہیں ہوں گے، لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان کی دینی قیادت کو کہ دیکھیں وہ الیکشن میں پھر بھی پرجوش ہو کے حصہ لے رہے ہیں. کیوں حصہ لے رہے؟ کہ وہ اس آئین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے. وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم دینی لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں، ہم اس آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، تو تاکہ ہونے والا جو الیکشن ہے، انتخاب ہے، اس پر لوگ کا اعتماد قائم ہو، پوری دنیا کی جو ہماری عالمی برادری ہے ان کا اعتماد قائم ہو. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں 76 سالوں میں اعتماد نہیں قائم ہو سکا، اب یہ لیکن 77 سال میں ایک میں تجویز پیش کروں گا. محسن نقوی صاحب جیسی جو ہماری شخصیات ہیں جو واقعتاً انہوں نے اپنا ایک تشخص قائم کیا ہے. سر کمپٹیشن بڑا ہیوی تھا، شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھا کمپٹیشن. میں ان کی خدمات کے پیش نظر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً آئندہ آنے والی حکومت جو انتظامیہ ہے یہ ان کے فرائض میں شامل ہونا چاہیے کہ ایسی شخصیات سے استفادہ کیا جائے، ان کو کسی قیمت پر بھی نظر انداز نہ کیا جائے. شاہ جی یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ دیکھیے اس وقت جتنے بھی منشور سامنے آئے ہیں نا، منشور میں آیا 300 یونٹ بجلی مفت ہوگی، فلانی چیز مفت ہوگی، کسی شخص نے یہ بات نہیں کی کہ ریاست مدینہ قائم ہوگی، کسی شخص نے یہ نہیں بات کی کہ جناب کانسٹیٹیوشن بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن قرآن اور سنت اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ اس کے اوپر حاوی ہوں گے. کسی نے سی پیک کی بات نہیں کی، کسی نے انڈسٹریلائزیشن کی بات نہیں کی. سارے لوگوں کے منشور پڑھ کے یقین کیجئے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ فقیروں کو ڈیل کر رہے ہیں، یہ تو 10 روپے لے لے، تو 20 روپے لے لے، مجھے ووٹ دے دے. اب اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے ایک عالم دین جو ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ تھانہ کلچر ٹھیک ہو جائے گا، ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، یا ہسپتالوں میں جو پرچیاں ملنی ہیں غریب آدمی کو وہ ٹھیک ہو جائیں گی، یا بلڈ فیوژن یا کینسر کی دوائیں جو مفت ملا کرتی تھیں کسی زمانے وہ ملنا شروع ہو جائیں گی. یہ کیسے ہوگا؟ ادارہ کیسے کوئی ٹھیک ہوگا؟ اصل میں جس وقت معاشرے جو ہمارے حکمران ہوا کرتے ہیں یا حکومت کی امید رکھنے والے سیاستدان ہوا کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی عوام کے اندر سے ہوتے ہیں اور عوام کے مزاج اور عوام کا جو ایک جسے کہتے ہیں نا رغبت، اسے دیکھ کر اپنا آوازہ بلند کرتے ہیں، اپنا نعرہ بلند کرتے ہیں.
کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بدقسمتی کے ساتھ کچھ ایسا ماحول ماضی میں ہمارے ساتھ رہا، ہم کچھ ایسے حالات و واقعات سے گزرے، اس کے اسباب ہمارے ذاتی تھے یا اس میں کچھ اور قوتیں انوالو تھیں، لیکن یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک بنیادی سچائی ہے کہ ہمیں ڈے ون سے ہی ایک اڈھاکزم کا شکار کر دیا گیا. ہم ایک عارضی ایک تو فائدہ ہے. گھبراتے ہیں آپ کہیں کہ ایک اچھی بہترین عمر خطاب جیسے قدموں کی خاک جیسی ایک آپ کو لیڈرشپ چاہیے، ختم بات. اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ اب جو آپ نے پہلے منشور کی بات کی، دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں ڈیموکریسی اسٹیبلش ہوتی ہمیں نظر آتی ہے اور ڈیموکریسی سے جن معاشروں کو فائدہ ہوا، اس کی بہت بنیاد میں ایک چیز یہ شامل تھی کہ ایک جماعت، ایک گروہ اپنا ایک منشور پیش کرتا ہے اور پھر اس کے بعد بہت سالوں تک اسے اس منشور کے آئینے میں اپنا چہرہ دکھایا جاتا ہے، اسے بار بار بتایا جاتا ہے جناب آج سے 5 برس پہلے جب آپ آئے تھے آپ ان وعدوں کے ساتھ ہمارے پاس آئے تھے، ہمارے معاشرے آپ منشور، میں مجھے اجازت دیجیے ایک بات مکمل کرنے کی کہ منشور کی نسبت سے ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں کیوں کام نہیں کرتی ہیں. بالکل آخری ایام میں بہت ساری اہم جماعتیں جو ہیں ان کا منشور سامنے دیکھنے میں آ رہا ہے اور لگ بھگ وہی ہوتا ہے جو ساروں کا ہوتا ہے اور ایک جیسا ہوتا ہے اور تسلسل کے ساتھ جو پچھلے سالوں میں چھپتا رہا ہے وہی منشور جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے. ان کی گفتگو میں ان کے منشور کی کوئی بات شامل نہیں ہوتی. وہ جب ہمیں قائل کرنے لگتے ہیں تو منشور نہیں کرتے. شامل نہیں ہے، منشور کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ یہ رومانوی بات ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر وہ دیکھتے ہیں، انہیں نظر آتا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں 300 یونٹ جو ہے نا وہ مفت ملنے ہیں. وہ اس لیے آپ کا جواب پتہ ہے کیا ہوگا اس کے آگے؟ کہ میں بینک سے کہوں گا کہ آپ کو جو سولر پینل جو ہے وہ لون پہ دے دیں تو مفت ہو گئی آپ کی بجلی. یہ اس کا حل نکلنا ہے آخر میں. حضور والا جب عوام پتہ ہے کہ ایک جھوٹ بات ہے، اس کے باوجود آپ جائیں گے اور آپ ہر بھائی کی طرح جا کے مور لگائیں وہاں پہ، تو حالات کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس کا سبب یہ ہے شاہ صاحب، ذرا بنیادی بات کی طرف توجہ دیجیے. اس کا سبب یہ ہے کہ جو ہمارا سیاستدان ہے وہ ہمیں اس بات کی پیشکش کرتا ہے جس میں ہماری رغبت اور دلچسپی دیکھتا ہے. بہت بڑی اور بنیادی سچائی ہے. معاشرے کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی ترجیح میں ریاست مدینہ شامل ہے؟ کتنے لوگ اس معاشرے کے اندر ایسے ہیں جو نظام عدل کو اس طرح سہل آسان اور ریاست مدینہ کی جس سوائے حاکموں کے سب کی دلچسپی ہے شاہ جی، سوائے حاکموں کے سب کی دلچسپی ہے کہ ریاست مدینہ، اگر دلچسپی ہے تو ہم یہ دیکھیں نا 8 فروری کو آپ کے پاس موقع آ رہا ہے، اس دلچسپی کا عملی اظہار کیجئے. سارا کچھ مجھ پہ پریشر ہو سکتا ہے، لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی بہت سارے تحفظات بجا طور پر ہیں اور واقعی کسی درجے پہ موجود ہیں اور ان سے انکار ممکن نہیں ہے. لیکن جس وقت اس خلوت گاہ میں نے جانا ہے 4 پردوں کے درمیان اور میرے پاس ایک مور گویا ایک قوت ہونی ہے اپنی رائے کے اظہار کے لیے، کیا اس وقت کوئی میرا ہاتھ پکڑ کے کسی اور خانے میں مجھ سے مور لگوا سکتا ہے؟ شاہ جی معافی کیسا یہ بات اس پہ لگائی جا سکتی جس کی باقی 365 دن بھی تنہائی پاکیزہ ہو. اگر 365 دن تنہائی پاکیزہ نہیں ہے تو اس ایک لمحے میں بھی تنہائی آپ کی پاکیزہ نہیں ہونی. اسی لیے تو بنیادی طور پہ حافظ صاحب بھی یہ بات کہہ رہے تھے اور ہم سب بھی یہی بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاشرے میں انفرادی درجے پہ جب تک لوگ دیانتدار نہیں ہونا شروع ہوں گے نا، ہم دیکھیں میں روڈ کے اوپر چلتے ہوئے اپنے ساتھ جو گاڑیاں ہیں ان سے تو انصاف کرنے کو تیار نہیں، ان کے ساتھ ان کا حق دیتے ہوئے عدل کا عملی مظاہرہ کرنے کو، عملی اثار کرنے کو تیار نہیں ہوں. اور معاشرے کے سارے طبقات اور سارے اداروں سے میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ان کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی کہیں جو ہے نا وہ عدل جو ہے وہ نظر نہ آئے. مجھے سب سے پہلے میری آخری ایک عام آدمی پہ آئی نا، یقیناً ایک عام آدمی سے ہی یہ بات شروع ہونی ہے. اور ایک عام آدمی جب عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر اس ساری خوبصورتی کو کسی نہ کسی انداز میں آباد کرنا شروع کرے گا، جب ساری ذمہ داریاں آپ ایک عام آدمی پہ ڈال دیں گے جو کہ اس وقت بوجھ تلے مرا پڑا ہے، تو یہ حاکم کس چیز کی دعا ہے آخر؟ یہ حاکم کس نے مسلط کی؟ یہ دعا نہیں ہے. ہم پہ حاکم کس نے مسلط کی ہے؟ میں نے اور آپ نے مسلط کی ہے. بریانی کے لیے، سالن کے لیے، دیگ کے لیے، قیمے کے نان کے لیے، اس کے لیے. مجھے اگر اجازت سر میں وقفہ لے لوں پھر آپ سے شروع کرتا ہوں. ایک چھوٹا سا وقفہ اور ابھی واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ساری بات جو ہے نا یہ ہمارے جو حضرات ہیں نا یہ ڈال رہے ہیں کیلے والے پہ، امرود والے پہ، ریڑھی والے پہ اور تندور والے پہ. میرا مسئلہ جو ہے نا وہ اس سے ذرا آ گیا تھوڑا سا. میں انتہائی قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں جب کسی شخص کی میں داڑھی دیکھتا ہوں، میں انتہائی قدر کی نظر سے دیکھوں گا جب میں کسی کو حافظ کہوں گا، میں انتہائی قدر کی نظر سے جو کہ امام کر رہا ہے. اب آپ کی ریاست کے اندر مولانا فضل الرحمان کا ایک اپنا بہت بڑا مقام ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کا میرے پہ بڑا فضل ہوا ہے. اب جب آپ اکاؤنٹیبل نہ ہوں اور مذہبی رہنما جو ہیں وہ اکاؤنٹیبل نہ ہوں تو حضور پھر ایک کیلے والے سے حساب لینا تو آپ کی زیادتی نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے بلال بھائی، ہم تو اپنا حساب بھی دینے کو تیار ہے، کتاب بھی دینے کو تیار ہے. اس لیے مولانا کا معاملہ مولانا سے اس نے پوچھا کس تناظر میں مولانا نے کہا وہ وہی بتا سکتے ہیں. الحمدللہ یہ نہیں ہے
کہ آپ ایک جنرلی یہ اسٹیٹمنٹ دی جا سکتی ہے کسی بھی لیول پہ، کسی بھی تناظر میں؟ یہ ان کا جو ہے معاملہ یا انہوں نے جو بات کہی وہ اس کی بہتر وضاحت کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کہی. کسی بھی شخص کو اگر عمر بن خطاب سے ہم روز مثالیں دیتے ہیں، اپنے ممبر پہ بیٹھ کے ہم تقریر کرتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک بدو، آپ نے کہا نا کہ عوام پہ بوجھ آ گیا. ہاں عوام پہ بوجھ آتا ہے کہ ایک بدو جس کا تاریخ میں کہیں نام نہیں ذکر کیا اللہ نے، ہاں اللہ نے مٹایا اس کا نام، ورنہ یہ جہاں یہ آیا کہ اس نے چادر کا سوال کیا، کرتے کا سوال کیا، وہاں یہ بھی آ سکتا تھا اس کا نام کیا ہے. اللہ نے بتایا کہ عمر کے سامنے جو کھڑا ہوگا بے نام ہو جائے گا، لیکن یہ بھی بتایا کہ بے نام شخص کا بھی عمر نے جواب دیا ہے. اگر حکمرانوں سے کوئی بے نام شخص بھی، عام آدمی بھی کھڑا ہو کے، لیکن یہ جرت چاہیے، یہ جرت چاہیے. آج ہم نے 8 فروری کو ووٹ دینا نا، ایک سیکنڈ پلیز، آپ فرما رہے تھے کیلے والا یہ والا، آج 8 فروری کو ووٹ دینا، یہ قوم فیصلہ کرے کہ میں نے ووٹ اس کو دینا جو میرے میں سے ہے، جو پراڈو پہ نہیں آ رہا، جو لینڈ کروزر پہ نہیں آ رہا، جو مال نہیں خرچ کر رہا، جو بھی ہے، جس کو جو مجھے اویلیبل ہوگا. میں حلفاً آپ کو کہتا ہوں، ابھی ہمارے ایک علاقے میں ساتھیوں کا وہ انتخابی اتحاد کے لیے ہماری جماعت کے پاس لوگ گئے، تو وہاں انہوں نے کہا جی آپ اپنے بڑے سے ہمارے بڑے کی بات کروائیں. تو انہوں نے کہا ہمارے بڑے ہمیں نہیں ملتے، آپ کے بڑے کی کیا بات کروائیں. اسی طرح یہ ایم پی ایم این اے اپنے علاقے کے لوگوں کو الیکشن میں ملتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ملتے. میں پھر بھی سر آپشن ہی نہیں ہے نا، پھر انہی کو ووٹ دیں گے نا، کیا کریں؟ نہیں، آپشن بہت موجود ہیں. آپ جائیں ہر حلقے میں، آپ جیسا غریب آدمی بھی ضرور موجود ہوگا کوئی نہ کوئی، آپ اسے ووٹ نہیں دیں گے. گزارش یہ ہے کہ اگر آپ خلافت راشدہ کا دور دیکھتے ہیں، جو ہمارے سامنے آئیڈیل وہی دور ہے نا، وہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو عام آدمی پاورفل ہے، عام آدمی طاقت والا ہے. یہاں عام آدمی اپنی طاقت کس پہ ضائع کرتا ہے؟ یہ میری برادری ہے، یہ مجھے تھانہ ہے، یہ میرے بیٹے کی نوکری ہے، یہ میرا ٹھیلے کا وہ ہے. عام آدمی لیکن یہ چیز مجھے جسٹیفائی نہیں کرتی کہ میں بے ایمان ہو جاؤں نا، اس کو مجھے جسٹیفائی نہیں ملتا. میری گزارش ہے، عام آدمی کے پاس یہ موقع ہے 8 فروری کو کہ وہ نکلے، اپنا ووٹ ڈالے، اپنے ووٹ کی طاقت کو استعمال کرے. جہاں تک آپ نے کہا کہ نظام، اب پاکستان کے ایک آئین، قانون اور دستور بن چکا ہے جس پہ پوری قوم کا اجماع ہے، پوری قوم اس پر متفق ہے. اس کو بدل دیں، اس کو ختم کر دیں کل، اور پھر آپ لے آئیں ٹیکنوکریٹ حکومتیں اور باقی چیزیں اور یہ سارا کچھ جو ہے. ابھی آپ کے آئین کے مطابق یہ جو کچھ ہوا صوبائی حکومتوں کا، جو یہ ٹنیور بڑھا، یہ جب بھی کبھی کوئی عادل فیصلہ کرنے آئے گا، جب بھی کوئی قاضی فیصلہ کرے گا تو وہ کہے گا کہ یہ غیر آئینی تھی، یہ غیر قانونی تھی. وہ کہہ بھی دے تو فرق کیا پڑے گا؟ یہی مسئلہ ہے. یہ آپ میرے والی بات پر آ گئے جو میں نے شروع میں کہی کہ نہ نظام رہا. جب نظام ختم ہو گیا، آج ایف بی آر آپ کا نظام تباہ ہو چکا ہے. جو طاقتور ہے وہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے. جب وہ طاقتور ٹیکس نہیں دے رہا تو آپ کے اور میرے گیس کے بل کے اندر وہ ٹیکس آ رہا ہے. گیس آتی بھی نہیں اور بل اتنا آتا ہے کہ کوئی غریب آدمی دے بھی نہیں سکتا. غریب آدمی کیا، امیر آدمی بھی بل نہیں دے سکتا. تو اس لیے جب تک آپ اپنے نظام، عام آدمی نہیں اٹھے گا. ایک پارٹی کا چیئرمین آپ کے پاس کل 2 گھنٹے بیٹھا رہا ہے، وہ کوئی عام آدمی تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں نا، ہم بات عام آدمی کی کرتے ہیں نہیں، اور ووٹ چیئرمینوں نے لینے ہیں. حضور اقدس دیکھیں میل ملاقات جو ہے، میل ملاقات میں تو کوئی حرج نہیں. صحیح بات ہے. ووٹ دیتے وقت تو مجھے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا ہے کہ میں کس کو ووٹ دوں گا. اور یہ میں الحمدللہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جب بھی ووٹ ڈالا ہے بڑا سوچ سمجھ کے. وہ آپ کے پیچھے بھی تو 5000 ووٹ ہے نا. میں ان سے بھی یہی کہتا ہوں، میرا جمعہ کا خطبہ بھی اس پہ ہوتا ہے کہ آپ 1 منٹ، جس طرح گواہی چھپانا جرم ہے اسی طرح غلط گواہی دینا بھی جرم ہے. ووٹ دینا گواہی ہے، شہادت ہے، گواہی ہے، بالکل گواہی ہے. قیمے کے نام پہ دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی. فتویٰ دے سکتے ہیں؟ بالکل یہ فتویٰ ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں فتویٰ کہ ووٹ ایک گواہی ہے، اور یہ گواہی نہ پیسے کی بنیاد پر دی جا سکتی ہے، نہ برادری کی بنیاد پر دی جا سکتی ہے، نہ طاقت کی بنیاد پر دی جا سکتی ہے، نہ ہی قیمے کے نام یا بریانی، نہ ذاتی مفاد کی بنیاد پر دی جا سکتی ہے. جب گواہی کہا گیا تو گواہی کا مطلب سمجھے نا، گواہی کوئی عام چیز نہیں ہے. اور اسی طرح یہ بھی اب آ گیا موضوع، تو میں کہہ دوں ہمیں کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ جگہوں پہ عورتوں کو ووٹ سے روکا جا رہا ہے، یا فتوے ایسے آ رہے ہیں. شریعت اسلامیہ عورت کو ووٹ دینے سے بالکل نہیں روکتی، ایک ضرور قدغن لگاتی ہے جو حکومت کی ذمہ داری ہے
کہ وہ جو پولنگ بوتھ ہے اس میں عورتیں ہوں اور عورتوں کا الگ پولنگ بوتھ، اور یہ ہے بھی اور پاکستان میں یہی نظام ہے. جو اس طرح کے فتوے جاری کر رہے ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اپنے ذاتی مفاد یا اپنی روایات یا اپنے وہ تو ہو سکتا ہے. تو آپ کے اس پروگرام میں یہ بھی عرض کروں گا کہ کسی جو ہے ذاتی خواہش کے اوپر 52% 55% آبادی کو آپ ووٹ سے محروم نہیں کر سکتے. یہ بات جو ہے نا یہ فتوے کے طور پہ دی ہے اور آپ لوگوں کو سامنے بٹھا کر کیا ہے کہ اگر آپ نے قیمے کے نان پہ، بریانی کے لفافے پہ، یا اپنی ذاتی مفاد کے لیے، یا آپ نے اپنی ذات پات کے لیے، یا اپنے کسی پیزے کے اوپر کسی چیز کے اوپر بھی اگر آپ نے یہ ناانصافی کی تو آپ گناہگار ہیں، کیونکہ یہ شہادت ہے اور شہادت میں آپ بے ایمانی نہیں کر سکتے. حضور اقدس اب پوری تاریخ اسلام دیکھیں. شاہ جی یہی سوال آپ کی طرف بھی لے کر آؤں گا. حضور اقدس کوئی ایک زمانہ ایسا نہیں ہے جو پیسفل ہو. اگر ریاست کے باہر مسائل نہیں ہیں تو ریاست کے اندر مسائل ہیں. تو مسلمانوں کی تاریخ تو بھری ہوئی ہے مسائل کے پاس. اگر میں کہوں کہ ان شخصیتوں کو نکال دیں، حضرت ابوبکر صدیق کی شخصیت نکال دیں، عمر خطاب کی شخصیت نکال دیں، تو آپ دیکھیے کہ ہم نے اپنے حاکموں کے ساتھ کیا کیا ہے. حضور والا جو شخصیت کی بات آپ کرتے ہیں، اس ایک مرکزی شخصیت کی جو مرکزی حیثیت ہے اور اس کی اہمیت ہے، اس سے تو انکار کوئی ذی شعور نہیں کر سکتا. ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کیا مریخ سے اس معاشرے کے اندر آئے تھے؟ کیا وہ کسی دوسرے سیارے سے آئے تھے؟ اسی معاشرے نے جناب ابوبکر صدیق جناب ابوبکر کو صدیق پیدا کیا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ ماحول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انوائرمنٹ کو دیا، اس ماحول سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس ماحول کے اندر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہاں سے ابوبکر صدیق بن جاتا ہے، عمر فاروق بن جاتا ہے. یہ یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ انسان مسلمانوں کی تاریخ جو ہے وہ اس کے بعد کا جو زمانے ہیں ان میں بہت زیادہ، اس کے بعد کوئی بہت زیادہ قابل جسے کہتے ہیں نا مثال ہمارے پاس، قابل ذکر مثال ہمارے پاس موجود ہے. اس کا سبب یہی ہے کہ جب انسانی معاشرہ اور بالخصوص اسلامی معاشرہ خلفائے راشدین کے زمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ حضور کی خوشبو میں رچا بسا جو معاشرہ تھا اور ماحول تھا، اس کے قریب تر اپنے معاملات اور معمولات کرتے جائیں گے، اتنا ان کے ہاں خیر اور خوبی کا امکان بڑھتا جائے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے حضور اقدس اب تو 1475 سال ہو گئے، اب وہ قریب کیسے جائے گا؟ وہ جب 5 سال 10 سال 2 سال 6 ماہ تھے وہاں نہیں جا سکا، اب کیسے جا سکتا؟ حضور والا بڑی ادب کے ساتھ آپ سے اختلاف کی جسارت کے یہ جو فاصلہ ہے نا یہ زمان و مکان کی نسبت سے نہیں ہے. جس زمانے میں کوئی اس خیر کو اختیار کرنا چاہے گا وہ زمانے کے قریب ہو جائے گا. اور یقین مانے وقفے پہ جانا ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ خیر کا ہے، اور خیر اگر آپ طلب کریں گے تو خیر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. آپ خیر 8 تاریخ کو طلب کریں گے؟ یہ سوال ہے، سوچئے گا. واپس آتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی ہونا تو یہ چاہیے کہ لائک ڈیزالوز لائک، تیل تیل میں جا کے ملے گا، پانی پانی میں ملے گا، تیل پانی میں نہیں ملے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ جتنی بھی مذہبی جماعتیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے مولانا کی جماعت ہو، چاہے وہ لبیک ہو، یہ جماعتیں کچھ سیٹیں لے کے ڈسٹربنس پیدا کر سکتی ہیں لیکن یہ حکومت بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمام جتنے بھی علماء اکرام اور مذہبی نقطہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں کم از کم وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں. یقیناً یہ ایک خوش آئند میں سمجھتا ہوں صورتحال ہوگی کہ اگر تمام کاتب فکر اور تمام دینی زعماء اور قیادت یہ مجتمع ہو کر، جیسے ابھی اس کا جنرل پرویز مشرف کے دور میں ایک تجربہ بھی ہوا ہے متحدہ مجلس عمل کی شکل میں، اور اس کے بڑے اچھے نتائج سامنے آئے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں پہ بات، اور انہوں نے وزارت عظمیٰ کا الیکشن لڑا، 1 ووٹ سے ہارے تھے وہ ظفر اللہ جمالی صاحب کے مقابلے میں. تو یقیناً ایسا ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف دینی جماعتوں کا برسر اقتدار آنے سے ملک کے مسائل کا حل، یہ ہم اس کا تصور نہیں رکھتے، نہ ہم اس کی ضرورت سمجھتے. نہیں اس لیے نہیں، اگر ہو تو سب سے اچھی حکومت ہوگی ان کی، یہ نہیں میں کہہ رہا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اتنے فراخ دل لوگ ہیں کہ میں نے پہلے اپنی گفتگو میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم تو باوجود اس کے بعد کو یقین ہوتا ہے کہ اس حلقے سے ہم جیت نہیں سکتے، ہم پھر بھی اس میں حصہ اس لیے لے رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اس الیکشن کا اعتماد پیدا ہو. اور یہ ہم دنیا کو سبق دے رہے ہیں کہ ہم نے آئین پہ عمل کر کے دکھانا ہے. ہمارے آئین کے تقاضے الیکشن میں حصہ لینا اور اس میں اپنی بھرپور شرکت کرنا. تو الحمدللہ دینی جماعتوں نے کبھی عوام کو، ریاست کو، آئین کے معاملات میں کسی کو مایوس نہیں کیا. ایک بات. دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اہم، کہ جو بھی حکومت برسر اقتدار آئے، جو بھی، ہم ان کو پاکستانی سمجھتے ہیں، پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں. میں ان سے
ادباً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ادارے الحمدللہ جو دفاع کا کام کر رہے ہیں، یہ دیکھیے انہوں نے نگران حکومت کا سہارا بن کر الحمدللہ پاکستان کی جو معیشت اس کو بھی سنبھالا ہے، مہنگائی رکی ہے اور ہماری کرنسی میں استحکام پیدا ہوا ہے۔ تو اگر یہ ان کے لیے نمونہ ہے کہ انہوں نے ایک اضافی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ ڈال کر اتنا بڑا یہ کام کر کے دکھایا، اس کام کو وہ جاری و ساری رکھیں اسی جذبے کے ساتھ۔ اور تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری قومی یکجہتی کو پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس وقت ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو صحیح رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کے دلوں کے اندر جو فکری انتشار پیدا کرنے کی دشمن نے کوشش کی ہے ہمارے سوشل میڈیا کی شکل میں، اس میں علامہ صاحب کا بڑا کردار ہے، پی ڈی اے میں بھی ان کے ساتھ تھا، تو الحمدللہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ یہ جو چونکہ فکری جنگ کا دور ہے نا، فیوچر جنریشن وار سے گزر رہا ہے، تو یقیناً اس میں انشاءاللہ نظر نہیں آئے۔ لوگ سوچنے والے ہیں، بچے سوچتے ہیں، بڑی فکر کرتے ہیں، اپنی رائے رکھتے ہیں، میں گزارش کروں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ بالکل میں اس میں آپ کو عرض کروں گا کہ میں چونکہ شعبے سے تھوڑا سا وابستہ ہوں، آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ وابستہ ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک ہے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں، بلا شبہ میرے نوجوان اس وقت ایک بڑی اس کی جو اگر ایوریج ہم دیکھیں تو 40 سے 50% کے قریب ہمارا نوجوان ہے، اور 61% جو ہے میں 35 سال تک کے اس میں، کیونکہ آگے تو بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، تو غلط گل کی بہرحال اس میں گزارش یہ ہے کہ آپ جیسا ملک پاکستان جو ہے یہ باقی ممالک کی طرح نہیں ہے۔ یہ بات آپ نہیں، وہ انتشار کیا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ نئی نسل کے اندر؟ ہاں میں آپ کو بتاؤں، 1987 میں 86 میں ایک ریسرچ کی گئی تھی، ایک سپر پاور جو اس وقت کی تھی اس نے کروائی تھی، اس نے کہا تھا پاکستان کو اگر آپ نے تباہ کرنا ہے نا تو اب یہ ٹوٹ نہیں سکتا کہ کوئی اس کا حصہ علیحدہ کر دیں، بلوچستان یا خیبر پختونخوا۔ ہاں اس کے اندر ایک کام ہو سکتا ہے، یہاں مذہبی منافرت بڑھے یا آپس میں لڑتے رہیں، یہاں فوج اور قوم میں کامیاب ہوئے، میں بتاتا ہوں، یہاں فوج اور قوم میں تقسیم پیدا کر دیں، یہاں نفرتیں پیدا کر دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت اگر آپ سوشل میڈیا، اس کے اچھے بھی اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن اس کا جس طرح آپ کا دشمن اس کو استعمال کر رہا ہے، اور آپ کی نوجوان نسل نوجوانوں کی دو محبتیں جو ہیں نا وہ قابل تحسین ہیں اور قابل ذکر ہیں، ایک پاکستان سے محبت، دین سے محبت، اور دوسری پاکستان کی فوج سے محبت۔ اس دونوں کے اوپر کوئی رائے اپنی نہ دے تو وہ بہتر ہے، اس لیے اس کو انتشار نہ کہیں۔ آپ بتائیں اور انتشار ہے جو ہم اس کی تائید کرتے ہیں، یقیناً الحمدللہ پاکستان میں خیر موجود ہے، خیر موجود ہے نوجوانوں کے اندر، یہ بات نہیں کر رہے، لیکن جو ابھی علامہ صاحب نے نشاندہی فرمائی نا، دیکھیے مذہبی طور پر سوشل میڈیا پر بعض عناصر، بلکہ بعض عناصر پاکستان میں نہیں رہتے، وہ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، تاثر یہ دیا جاتا ہے شاید پاکستان کے اندر اسی کام ہو رہا ہے، مذہبی منافرت پیدا کرنے کی یقیناً کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا ہے وہ کیا کس طرح سے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلک ٹھیک نہیں ہے؟ ہاں بالکل، اس میں اگر میں اس کی ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں بلال بھائی، آج وہ موضوع جو اس امت میں 1450 سال سے متفقہ ہے، جس پر کبھی کسی نے بات ہی نہیں کی ہے، آج صرف اپنے یوٹیوب چینل کے لیے، اور اگر آپ اس کو کسی بھی اس طرح کے آدمی کا آپ چیک کر لیں، جاہلوں کو لیڈرشپ نہیں مل سکتی۔ نہیں دیکھیں بلال بھائی، گزارش یہ ہے، یہ بات ہمیں سامنے کبوتر کی طرح آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے، کالے کو کالا اور سفید کو سفید کہنا چاہیے۔ ایک انتشار کی کیفیت آپ کے ہاں پیدا کی جا رہی ہے، ایک انتشار کی کیفیت آپ کے ہاں موجود ہے، چاہے محدود طبقے کے اندر ہے، وہ مذہبی اعتبار سے بھی کی جا رہی ہے، وہ سیاسی اعتبار سے بھی کی جا رہی ہے۔ وہ ایک منٹ آپ کہیں پہ چلے جائیں، میں آپ سے کہتا ہوں عام مجمع میں عام آدمی بن کے ذرا اپنے منہ کے اوپر 10 منٹ گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، بدتمیزی اور بےہودگی۔ اس کا سوشل میڈیا سے نوجوانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، یہ تو ایک جنرل ان ایکسیپٹیبلٹی ہے لوگوں کے اندر سننے کی نہیں ہے حوصلہ۔ یہ پیدا کی جاتی ہے، یہ ہوتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوئی 70 سال میں، اب کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں؟ وہ تصور، کیا یہ تصور کیا جا سکتا تھا کہ جھنڈا لگانے کے اوپر باپ بیٹے کو قتل کر دے اور بیٹا باپ کی نہ بات مانے؟ یہ کوئی سوچ سکتا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ کوشش تو ہو رہی ہے الحمدللہ۔ وہ کوشش جو آپ کہہ رہے ہیں آپ بھی ٹھیک ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک آخری جملہ آپ سے لے لوں حضور، کیا محبت رسول پہ یہ ساری امت اکٹھی ہو سکتی ہے؟
बिल्कुल है, ये वो है, हमारी एक मोहब्बत एक रसूल पर नुक्ता तो ही वो पूरी है। मोहब्बत रसूल तो बुनियादी तौर पर इस फिर पूरी ये उम्मत बिखराव, की रूह फिर है, ये- पूरी कौम की रूह है। फिर ये जो जिसे कहना चाहिए ना इंतशार, फिर ये इंतशार हो नहीं सकता, कामयाब नहीं हो सकता। यूं मैं कह ये लीजिए। समझता हूँ जो आपका सवाल था उसको अगर एक फिक्रे में मैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें अपनी राय देना चाहूँ तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि इजहार पर उस तरह उससे कोई मसला नहीं है। इजहार का जो करीना और सलीका है उसको बेहतर किया जा सकता है, उस पर बात की जा सकती है। वोट के हवाले से एक बात मैं समझता हूँ, अगर मैं ना करूँ तो मैं हक ना अदा करूँगा यहाँ बैठने का, वो ये है कि इस मुआशरे के अंदर जिस तरह हम सारा साल और कई साल लगातार इसके नकाइस पर बात करते रहते हैं, हर वो शख्स जो 8 फरवरी को वोट देने के लिए अपने घर से आधे घंटे का इशार करने को तैयार नहीं है, मैं समझता हूँ अगले 5 साल तक उसे इस मुल्क के मसाइल पर अपनी राय देने का हक नहीं होना अल्लाह चाहिए। ताला आप तीनों को खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। और ये जो बात आपने कही ना कि अगर आपके अंदर इतना जज्बा नहीं है कि आप आधे घंटे के लिए आप अपने घर से निकलें, धूप में खड़े हों, लाइन में खड़े हों और आप जाके वोट का हक अदा करें, फिर आपको क्रिटिसाइज़ करने का भी कोई हक नहीं है। फिर अगले खुदा ना खास्ता 5 साल जो रगड़ा खाएंगे उस पर आपको आवाज़ बुलंद करने का कोई हक नहीं मिलेगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सानियाँ दें और सानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।